رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں بھاری رمضان نشریات SYM TV پر، اور میں آپ کا میزبان محمد جہاں سندھو حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان شفیق یوسفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرمائیں قاری ساجد علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو، وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع صدقہ فطر اور عید ہے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 28 رمضان المبارک ہے، اسی حوالے سے مفتی صاحب سے صدقہ فطر اور عید کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی مفتی صاحب، صدقہ فطر کے متعلق اشارت فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد صدقہ فطر کے حوالے سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے وہ گلی کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی، یعنی صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور غرباء اور مساکین کے لیے خوراک ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، وہ لٹکتا رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہ صدقہ فطر یہ واجب ہے اور یہ روزے کی طہارت ہے کہ روزے کے دوران انسان سے جو لغزشیں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی وجہ سے اسے معاف فرما کے روزے کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جی مفتی صاحب، صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ جی علامہ صاحب، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ اس میں فقراء، مساکین، عاملین اور مقروض، گردن چھڑانے کے لیے ابن سبیل، مسافر، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ مفتی صاحب صدقہ فطر کا نصاب اس کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ صدقہ فطر کا نصاب بھی زکوٰۃ والا نصاب ہی ہے، لیکن کچھ فرق ہے، اور وہ یہ کہ حاجت اصلیہ سے جو مال بھی فارغ ہوگا وہ صدقہ فطر کے لیے شمار ہوگا، جبکہ تجارت کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، سونا چاندی ہو یا وہ تجارت کی غرض سے ہو، جبکہ صدقہ فطر میں مال نامی کی شرط نہیں ہے، اور اسی طرح سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور عاقل و بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ نابالغ پر بھی صدقہ فطر ہے لیکن اس کی مختلف صورتیں۔ جی علامہ صاحب، کیا صدقہ فطر میں راشن دے سکتے ہیں؟ جی علامہ صاحب، صدقہ فطر کے حوالے سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں بیان فرمائی، گیہوں، جو، کھجوریں، منقع، اس کے علاوہ جو چیز صدقہ فطر میں دیں گے ان کی قیمت معتبر ہوگی، کہ جو گیہوں، جو، کھجور، منقع، جتنا جتنا پیمانہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقرر فرمایا ہے، ان کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کے برابر آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو اس سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ جی علامہ صاحب، بیرون ملک ملازمت کرنے والے کس ملک کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں؟ جی علامہ صاحب، جو شخص جہاں موجود ہوتا ہے اس پر اسی ملک کے حوالے سے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ کوئی سعودی عربیہ میں ہے تو وہاں کھجور جس حساب سے ہے، یا گیہوں کا نصاب دیکھنا ہے، جو کا دیکھنا ہے، منقع کا دیکھنا ہے، تو جو اس ملک کا ریٹ ہے، جو اس ملک کے نرخ ہے، وہی اس کے لیے صدقہ فطر قرار پائیں گے، چاہے تو وہ صدقہ فطر وہاں ادا کرے، چاہے تو یہاں پاکستان میں بھیج دے، لیکن نصاب وہی ہوگا اس کا، اور اس کی مقدار وہ ہوگی کہ جس ملک میں وہ مقیم ہے اس ملک کے اندر اس کا صدقہ فطر کتنا بنتا ہے۔ جی علامہ صاحب، عید الفطر کے دن جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا؟ جی علامہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کے دن طلوع فجر کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ طلوع فجر کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا باپ پر، تو اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا بھی گھر والوں پر صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، باپ اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرے گا، بالغ اولاد، اور اگر اولاد بالغ ہے اور اس کے عیال میں ہے، یعنی اس کا نان و نفقہ اس کی طرف اس کے ذمے پر لازم ہے، پھر تو وہ ادا کرے گا، ان کی اجازت کے بغیر بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اگرچہ وہ ان کے گھر میں ہی رہتے ہیں اور بچے بالغ ہیں، وہ خود اپنا کام کاج کرتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ نظام خود چلاتے ہیں، تو بالغ بچے کا باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے،
اور اگر باپ نے اپنے ان بچوں کی ادائیگی کرنی بھی ہے صدقہ فطر کی تو ان کی اجازت سے کرے گا. تو جب اولاد بالغ ہو جائے، وہ اپنا کام کاج کرے، اس کا اپنا نظام ہو، اس کی اجازت کے بغیر باپ پر بھی واجب کوئی نہیں، تو جو رشتہ دار آ جاتے ہیں ان کا گھر والوں پر کس طرح واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اختراع ہے کہ جو ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے. تو کیا اولاد والدین کی طرف سے کر سکتی ہے ادا فطرانہ؟ اولاد پر والدین کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے. اگر وہ ادا کرے گا ان کے اذن کے ساتھ تو ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اولاد پر واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ ماں پر بھی بچوں کی جو نابالغ بچے ہیں اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ باپ پر ہے. جی علامہ صاحب، صدقہ فطر ادا کرنے میں نیت کا ہونا ضروری ہے؟ جی نیت کا ہونا تو ضروری ہے، یہ واجب ہے. انما الاعمال بالنیات، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو چونکہ یہ واجب ہے تو واجب کی ادائیگی کے لیے نیت جو ہے وہ ضروری ہے. جس طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا مال آپ نے جب دینا ہے کسی کو تو اس سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، یا پھر زکوٰۃ کا مال جب الگ کر رہے ہیں اس وقت نیت کا ہونا ضروری ہے. تو صدقہ فطر بھی واجب ہے، تو اس کی ادائیگی سے پہلے بھی نیت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. جی علامہ صاحب، ایک اور اہم سوال کہ صدقہ فطر کیا مسجد کی تعمیر کے لیے یا کسی ہسپتال کی تعمیر پہ لگ سکتا ہے؟ علامہ صاحب بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے جی، میں نے گزارش کی تھی کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے، غربا، مساکین، ابن سبیل، اس کے علاوہ مجاہد فی سبیل اللہ، یا جو بھی اللہ کے راہ میں نکلا ہوا ہے. تو یہ انسان کو، مسلمان کو لگتا ہے، یہ کسی عمارت کو نہیں لگتا. اس میں دوسرے بندے کو، غریب کو، مسکین کو جو مستحق ہے اس کو اس کا مالک بنایا جاتا ہے. اور عمارت کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ مسجد کی عمارت کو مالک بنا دیں یا آپ ہسپتال کو. تو یہ جو صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے یہ بلڈنگ کو نہیں لگتی، یہ عمارتوں کو نہیں لگتی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بیان کی ہیں انسانوں کے، مسلمانوں کے، جو مسلمان ہیں ان کے اندر 8 میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ صدقہ فطر کی ہوتی ہے. یہ کسی عمارت وغیرہ کو صدقہ فطر نہ لگتا ہے اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے. جی علامہ صاحب، اس سوال کے بعد ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کیا فطرانہ ادا کرتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرانے کے پیسے ہیں؟ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بتانا ضروری نہیں، اسی طرح صدقہ فطر کے لیے بھی بتانا ضروری نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہونا چاہیے، غیر مستحق کو نہیں زکوٰۃ یا صدقہ فطر دیا جائے گا. اس کا مستحق ہونا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. ناظرین، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے
حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سبحان ہم اللہ۔ نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، مستقل انہیں کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل انہیں کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ جی علامہ صاحب، عید الفطر کے حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیں۔ جی علامہ صاحب، عید الفطر کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی کو پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ عید الفطر یہ عبادات رمضان کی توفیق ملنے کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی بندہ روزے بھی رکھتا ہے اور اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر عطا فرمائی، اور ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، عبادتوں پر فخر اور غرور نہیں کرنا۔ جی تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا بلکہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کے روزے رکھے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کی راتوں میں قیام کیا، عبادت کی، تسبیح و تحلیل کی، جو بھی کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے اس نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ اس کی توفیق سے ہے، اس کی عنایت سے ہے، اور اس کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر عطا فرمائی۔ جی علامہ صاحب، عید کے دن کیا نیا جوڑا پہننا ضروری ہے کپڑوں کا؟ بہت خوبصورت سوال کیا علامہ صاحب آپ نے۔ عید والے دن نیا کپڑا پہننا یا دھلا ہوا لباس پہننا یہ مستحب اور مسنون ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے، اور بزرگان دین کا تو نظریہ سب سے جدا ہی ہوا کرتا ہے
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید، اللہ عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نیا کپڑا پہن لیا، نیا لباس پہن لیا، کیا خوب. انما العید لمن خاف الوعید، اللہ بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈر گیا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈر گیا ہے، عید اس کی ہے۔ نیا لباس فقط پہن لینے کا نام تو عید نہیں ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے گئے اور عید سے ایک دن پہلے جا کر کہتے ہیں حضور ہمیں بتائیے اور عید کے بارے میں آپ ہمیں کوئی اشعار لکھ کر دیں۔ تو جو انہوں نے اشعار بتائے نا بچوں کو، ایک ربائی لکھی، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کل عید ہے، کل عید ہے، ہر مومن خوش ہے کہ کل عید ہے، لیکن میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو عید کیا ہے؟ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے کا نام ہے، اس کی طرف سے شکرانہ ہے، اور اس کو اور زیادہ یاد کرنے کا نام عید ہے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ کر آنا۔ تو چونکہ یہ خوشی کا دن بھی بار بار لوٹ کر آتا ہے، اللہ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے شکرانے کے طور پر آتا ہے۔ تو اسی طرح عید کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا اللہ تو آپ پریشان ہو گئے، اور آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ تو آپ نے کہا جب تمہارے یہ لباس کو، پرانے اور بوسیدہ لباس کو جب بچے دیکھیں گے تو میرا بیٹا تمہیں تو دکھ ہوگا۔ تو پھر بیٹا بھی تو فاروق اعظم کا تھا، اس نے کہا ابا جی دکھ والی کون سی بات ہے، پریشانی اور غم تو اس کو ہو کہ جس کو رضا الہی حاصل نہ ہو، اللہ سبحان جس کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں۔ واہ۔ اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں تو رب بھی مجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، واجب۔ تو نیا لباس جو ہے یہ ضروری یا فرض نہیں ہے، بندے کے اعمال ایسے ہونے چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے عید والے دن دیکھا کہ آپ سوکھی روٹی کھا رہے، اللہ آپ نے جو جواب دیا نا، کیا کمال، کیا کمال آپ نے فرما دیا۔ واہ۔ فرماتے ہیں کہ بھائی عید کا دن ہوا تو کیا ہوا، آج اس کی عید ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، اللہ آج اس کی عید ہے جس کی نمازیں قبول ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصل میں بات ہے کہ عید وہ ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے، سمجھ لو اس کی عید ہی عید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خالی آج کی بات کرتے ہو، علی کی ہر اس دن عید ہوتی ہے جس دن علی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ واہ اللہ۔ یہ ہے اصل عید کہ جس کی عبادت رب نے منظور کر دی، پھر شکرانے کے طور پر اللہ نے عید عطا فرما دی۔ جی علامہ صاحب، چاند رات کو ہم کچھ خرافات دیکھتے ہیں، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے جو بازاروں میں ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ شیطان جو پورا ماہ قید رہتا ہے، جب عید کا دن آتا ہے اور اس کو جب آزاد کیا جاتا ہے تو وہ نوحہ اور ماتم کرتا ہے، روتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے۔ اس کے ہمنوا اکٹھے ہوتے ہیں کہ سردار کیا ہوا ہے، کس وجہ سے آپ اتنی پریشانی میں ہو، کس وجہ سے یہ نوحہ اور رونا اور پیٹنا شروع کیا ہوا ہے؟ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ساری امت محمدیہ کو بخش دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں اس وجہ سے کہ میں سارا سال ان کو بہکاتا رہتا ہوں اور اللہ انہیں بخش دیتا ہے ایک ہی دن میں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چیلوں نے پوچھا، ہم نواؤں نے پوچھا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا جاؤ اور زمین میں پھیل جاؤ اور ان کو اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کے کاموں میں لگا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شیطان آزاد ہوتے ہی جو ایک مہینہ ہم نے کمائی کی ہوتی ہے، وہ ایک رات کے اندر ساری کمائی کو ضائع کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم عید کے دن بھی وہی خرافات، عید کی نماز کو سمجھتے ہیں یہ فرض ہے کہ ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، اللہ اکبر۔ باقی نمازیں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا اعتکاف پر بیٹھنے والے ہم لوگ بھول گئے؟ وہاں تہجد اور اشراق بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید الفطر کا چاند اللہ اکبر۔ آتا ہے تو کیا جو نمازیں فرض ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا اعتکاف میں اس لیے بیٹھے تھے؟ یاد رکھیے ایک بات، بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو انہوں نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ کو عبادت کے بعد دوبارہ عبادت میں سرور آئے،
اور انسان کی عادات بدل جائیں، اللہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہو، وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے پہلے والی نیکی قبول فرما لی۔ اللہ اسی طرح اگر کسی کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے اوپر سجدہ کرے کہ اللہ نے پہلا سجدہ قبول فرما لیا، اس لیے دوسرے کی توفیق ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک واقعہ ملتا ہے، ایک کوئی عابد تھا تو وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہر وقت، تو کسی نے، شیطان نے انسانی بھیس میں آ کر اسے کہہ دیا کہ تو جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اسے یاد کرتا رہتا ہے، اس کا تو فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو کبھی تو نے اس کو یاد کیا، اس کی صدا بھی آئی ہے؟ وہ بیچارہ، اس کو اتنا علم نہ تھا، تو وہ تو کہتے یار صدا تو آئی کوئی نہیں، اس نے ذکر چھوڑ دیا، تسبیح توڑ دی، تو ہاتف غیب سے آواز آئی، بندے کیا ہوا؟ میری عبادت کس لیے چھوڑ دی ہے؟ کہا کبھی تو نے پکارا ہی نہیں، یا اللہ تو نے کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ تو آواز آئی کہ میں تو ہر دفعہ جواب دیتا ہوں۔ کہا مجھے تو سنائی نہیں پڑا۔ تو حکم ہوا جب تو ایک دفعہ اللہ کہتا ہے وہ تیری طرف سے ہوتا ہے، جب دوسری دفعہ اللہ کہتا ہے تو میرا جواب ہی تو ہوتا ہے، جو دوسری دفعہ جو توفیق ہے۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا سرور عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی عید کے دن ہو یا چاند رات ہو، ان عبادتوں کی حفاظت کریں، نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کریں، اس کو شیطان سے محفوظ بنائیں، اور پھر قبولیت جاننی ہے تو پھر اپنے قلب کو سمجھائیں کہ میں نے اب دین کے راستے پر چلنا ہے، پرانی غلط روش اور ڈگر کو چھوڑ دینا ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہے تو اب راضی ہی رکھنا ہے، اب اس کی ناراضگی جو ہے وہ مول نہیں لینی ہے۔ تو یہ ہے جو شیطان کام کرواتا ہے، اور بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو شیطان کی بات نہیں مانتا، اپنے رحمان کی بات مانتا۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے اور رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دیں اجازت۔ آپ کا میزبان محمد جہان زندو، السلام علیکم۔ بہار رمضان